جناب بحث بن حکیم اپنے والد سے، وہ دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر قریبی رشتہ دار کے ساتھ، پھر قریبی رشتہ دار کے ساتھ۔ اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے مولا یعنی آزاد کردہ غلام سے اس کا زائد مال مانگے جو اس کے پاس ہو اور وہ اس کے ہوتے ہوئے نہ دے تو قیامت کے دن وہ زائد مال ایک گنجے سام کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا اقرع سے مراد ایسا سانپ ہے کہ زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں اور وہ گنجا ہو گیا ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5139۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو لعنت کرے۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو لعنت کرے؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص جب دوسرے کے باپ کو لعنت کرے گا تو وہ اس کے باپ کو لعنت کرے گا، اگر دوسرے کی ماں کو لعنت کرے گا تو وہ اس کی ماں کو لعنت کرے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5141۔ جناب ابو اسید مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار اتفاق سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول کیا میرے ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی مجھ پر ان کا کوئی حق باقی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بخشش مانگنا، ان کے بعد ان کے عہد کو پورا کرنا، ایسے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا کہ ان یعنی ماں باپ کے بغیر ان سے ملاپ نہ ہو سکتا تھا، اور ان کے دوست کی عزت کرنا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5142۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ باپ کے فوت ہو جانے کے بعد انسان اس کے محبت کرنے والوں سے ملاپ رکھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5143۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں حسن معاشرت کا ادب سکھایا، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا رہا تو اس کے لیے جنت ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5147۔ سہیل نے اسی سند سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کرتے ہوئے کہا جس نے 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں یا 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی پرورش کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5148۔